جناب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی سے کیا توقع رکھ رہے ہیں؟ 26 آئینوی ترمیم آنے کے بعد جو کبھی کچھ نہ کچھ صاف شفاف انصاف ملا کرتا تھا، یہ اس کالی ترمیم نے اب گدھلا کر دیا ہے۔ اب آپ سپریم کورٹ کم از کم 3 سپریم کورٹ اسٹیبلش ہو گئی ہیں۔ اب تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ایکچولی چیف جسٹس آف پاکستان کون ہے، آئینی عدالت کیا ہے، سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں کیا ہے، کیا سپریم کورٹ اور آئینی بینچ یہ وزیر اعظم کے ماتحت ہوگی یا کہ یہ طاقتور لوگوں کے ماتحت ہوگی؟ اب جو کبھی انصاف کی توقع ہوا کرتی تھی کہ ہمارا سب سے بڑا ادارہ سپریم کورٹ کہیں نہ کہیں داد رسی کر دے گا، اب اس کی تو ہمیں کوئی توقع نہیں رہی۔ جتنے چاہیں یوٹیوبرز اور جتنے چاہیں جرنلسٹ ہمیں طفل مقدس سمجھ کر بہلا کر یہ بات سمجھا دیں کہ شاید آنے والے وقت میں مرد عین یحییٰ آفریدی ہوگا، تو ہم اس بات پر کبھی بھی یقین نہیں کریں گے۔ پچھلے گزشتہ 3-4 سالوں میں ہم نے جو تماشا آئین و دستور کے ساتھ دیکھا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ فقط ایک ہی سیاسی پارٹی کے خلاف اتنا بڑا محاذ بن گیا کہ مقتدرہ طاقتور لوگ اور پاکستان کی جو کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعتیں خود کو کہلواتی تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ایک ہی جماعت کے خلاف اکٹھی ہو گئی اور سپریم کورٹ کا بھی انہوں نے حشر نشر کر دیا۔ کیا کچھ نہیں ہم نے ان دنوں میں دیکھا؟ اب ہمیں کم از کم کوئی بھی توقع نہیں کہ ہمارا جو بڑا ادارہ سپریم کورٹ، جس کو ہم صاف شفاف ادارہ کہتے تھے، اب اس کو بھی گدھلا کر دیا گیا۔ صرف اسی وجہ سے کہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین جماعت پی ٹی آئی اور سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان کا راستہ روکا جائے، لیکن ہماری پاکستانی عوام، یہ 24 کروڑ عوام اس سب بھیانک منظر کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ کبھی ہم تاریخ میں پڑھا کرتے تھے اور جس نسل سے ہم ہیں، جس اشرا میں ہم پیدا ہوئے، ہمیں کوئی بات بھی کرتا تھا کہ بھائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان سے وہ کیا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو دلخت کر دیا، تو ہم کبھی کبھی متفکر ہو جاتے کہ کہیں یہ دشمنوں کی سازش اڑائی ہوئی تھی نہیں، کہیں یہ جھوٹ کا پلندہ تو نہیں۔ لیکن اب ہمیں یقین ہو چلا ہے کہ یہ جو سب کچھ پاکستان میں جو کالی تاریخ دہرائی گئی، جو ظلم و ستم پاکستان کے ساتھ ہوا، پاکستانی عوام کے ساتھ تو ہونا ہی تھا، اس میں سب سے بڑا ہاتھ ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے پاکستان کی سپریم کورٹ کو بھی اپنے مفادات کے لیے دولخت کر دیا۔ اب ہمیں کسی سے انصاف کی توقع نہیں۔ آئندہ تک کے لیے اجازت، والسلام۔